اسد قیصر صاحب اس کا کیا کرے جو افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں اور پاکستان میں حملے کرتے ہیں؟ اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. اپنی پالیسی اور اپنی کمزوریوں کی جو ہماری ویکنیسز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بارڈر مینجمنٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم افغان حکومت سے یہ مطالبے میں حق بجانب ہے کہ ہمارے جو ادھر جو لوگ ہیں اس کو انٹرفیئرنس یا ادھر جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نہیں، اس مطالبے میں آپ لوگ حکومت کے ہم نوا ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، حکومت تو کسی حکومت کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی ملک میں ہمیں مداخلت کا حق نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم امن کے لیے جہاں کردار ادا کر سکتے ادا کرے، لیکن کہیں بھی تنازعات میں ہماری حکومت، ہمارے ادارے وہ کوئی کردار نہ ادا کرے. بس ہم جیو اور جینو دو کی پالیسی پہ جو ہے نا اپنا پالیسی. لیکن ظاہری بات ہے کہ 4 سالوں میں 4000 فوجی صرف مارے گئے ہیں اس دوران، اور خیبر پختونخوا میں ہی مارے گئے ہیں. تو اس حوالے سے پھر حکومت پاکستان کیا کرے؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ جنگ کا آپشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی سرحد کو بند کرے؟ دیکھیے، یہ تو بہت افسوسناک ہے کہ ہماری غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے بچے ہیں، کون ہے، کوئی آپ کو پتہ ہے میرے تو ہنڈریڈز میں اسٹوڈنٹ ہیں کہ کوئی کرنل ہے، کوئی میجر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کچھ اس میں بریگیڈیئرز بن گئے ہیں. ہماری فیملی کی میکسیمم لوگ ہیں، ہماری لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں ہے. ہمیں اپنی فوج کے اوپر دکھ ہوتا ہے. ہماری پولیس، ہمارے اپنے لوگ جو روزانہ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پختونوں نے تو بہت بڑی رقم ادا کیا اس سارے جنگ کا. ہمیں اپنی پالیسی میں دیکھنا ہوگا کہ پالیسی کدھر، یعنی ہم نے نہیں، ہماری پالیسی میں کیا غلطی ہے؟ ہماری پالیسی میں غلطی یہ ہے کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں، جس علاقے کے لوگ اس پالیسی کے ڈائریکٹ متاثرین ہیں، آپ اس کے ساتھ کنسلٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے قومی جرگہ کیا پشاور میں اسمبلی میں، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے سٹیک ہولڈر شامل ہو گئے، تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر شامل ہو گئے، اور سب نے جو ہے ایک مشترکہ متفقہ قرارداد پاس کی، اعلامیہ دیا. اور اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ تم جہاں بھی جو بھی کرتے ہو آپ مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی معاونت سے کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو دفتر میں بیٹھ کے وہ کرتے ہو. تو وہ ابھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی سوچ نہیں رہا. یعنی اس کو بھی اس میں تو مسلم لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی، گورنر صاحب بھی تھا، تمام ANP، جمعیت علماء اسلام، سارے پارٹی اس میں شامل تھی. نہیں، تو آپ کے وزیر اعلیٰ ان لوگوں کے نمائندے ہیں نا، تو وہ بات کریں ان سے، وفاقی حکومت سے. اس کے ساتھ تو بات چیت ہو رہی ہے. آج بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنی صوبے کی پوری فریاد کی اس کانفرنس میں. انہوں نے کوئی 4000 ارب روپے جو ہے ہمارے وفاقی حکومت کے پاس بنتے ہیں، اس نے پورا وہ اسٹیٹسٹک جو ہے نا سامنے رکھی. لیکن کل حکومت نے اسٹیٹسٹک دی ہے کہ 8.5 کروڑ روپے ملے ہیں 15 سالوں میں. میں ابھی میں آپ کو ابھی واٹس اپ کر لوں گا، وہ تو آپ وہ ڈینائی کریں جو ہمارے اس کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیں، آپ کے نالج میں جو ہمارے فاٹا مرجر ہو رہا تھا تو اس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ 3% آف دا ڈیویزیبل پول، یا 3% دیں گے، یا جو ہے نا 1000 بلین 1000 بلین جو ہے نا وہ دیں گے اس کو فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا اس کے برابر کی جو اس وقت کی برابر اس کی وہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیسے دیے گئے ہیں. میرے پاس یہ چٹ آ گیا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن وہ تو آپ کی حکومت میں بھی نہیں دیے گئے نا. فاٹا مرجر کے فوراً بعد تو آپ کی حکومت آ گئی. تو یہ آپ چیک کر لیں، اس پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. میں ابھی آپ کی یہ پیج آپ کو حوالے کرتا ہوں. یہ آپ اپنی اس پہ چلا دیں، اور حکومت جو ہے نا اس کی نہیں. لیکن 3% آف دا ڈیویزیبل پول کا جو اقدام تھا وہ تو آپ کی حکومت نے بھی نہیں کیا نا 3 سالوں میں. ہماری حکومت دیکھے 2 سال تو ہمارے کرونا نے ہمیں مار دیا. ہم نے پرنسپل ایگری کیا تھا، شوکت ترین کو ہم نے بلایا تھا، اور اس نے جو ہے نا اس کے لیے جو بنیادی کارروائی شروع کر رہی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب
وفاق، سندھ، خیبر پختونخوا تو اپنا حصہ دے رہی ہے، جبکہ بلوچستان سب نے جو ہے نا وہ دینے تھے، اس میں سے ایک یا 3% یا 1000 بلین. تو آپ نے ایک مسلم لیگ کی حکومت نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، مسلم لیگ کی حکومت نے. ابھی مسلم لیگ کی حکومت اس سے جو ہے انکاری ہے، ہمارا نیٹ ہائیڈل پرافٹ نہیں دے رہا ہے. اگر آپ مجھے یہ دے دیں، میں تھوڑا پڑھ کے دکھاتا ہوں نا. یہ میرے خیال میں تو دونوں نے یکساں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی، پی ٹی آئی نے بھی کی اور مسلم لیگ نون بھی زیادتی کر رہی. دیکھیے میں اس وقت اسپیکر تھا، نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے جتنے پیسے تھے ہم نے یکمشت دے دیے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر مہینے 3 بلین جو ہے نا جو آئیں گے نا، 3 بلین ہر منتھ جو ہے نا اس کو ہوں گے، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ہمارے وقت میں جتنا اس کے ساتھ ہو رہا تھا، یعنی ابھی دیکھیں NFC کی جو ہمارے جو کمیٹڈ ہیں وہ ہے 1375 بلین، اور ابھی تک کوئی ریلیز نہیں ہے. یہ اس میں دیکھیں جو ایکسلریٹڈ، یہ کس مد میں ہے؟ یہ NFC میں جو انضمام کے بعد بنتے ہیں. جی ہاں. اور یہ دوسرا 2 نمبر جو ہے نا ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام AIP 700 انہوں نے کمٹ کیا ہے، 168 انہوں نے دیے، اور 531 ابھی ان کے پاس رہتے ہیں. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ PSDP میں، اچھا PSDP میں اس وقت جو ہے نا اس سال انہوں نے صرف 25 کروڑ روپے لیے رکھے ہیں. بس تماشا ہے، ڈرامہ ہے. یعنی ایک طرف تو آپ اپنے چیف منسٹر پنجاب کو اس کو اپنا جہاز بھی دے رہے ہیں، وہ جہازوں میں کبھی برازیل جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، اور ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے نا ایک ملاقات ایک سپاہی کھڑا کر کے اس کو توہین کی جاتی ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس ملک کی خیر کر رہے ہیں، کوئی ملک کی بھلائی کر رہے ہیں؟ کیا آپ پوری صوبے کی عوام کو اگر وہ کوئی بھی جرگہ کرے، اس پہ قرارداد پاس کرے، آپ اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے، اس کو رد کرتے ہیں، پھر اس کی چیف منسٹر کی توقیری کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی، اس نے واپس کر دی، کہتا ہے میں نہیں لیتا، اور ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عملاً واپس بھی نہیں کیے. نہیں، وہ کوئی پرانی گاڑیاں تھی، ہم کوئی بھکاری تو نہیں ہے. آپ جو اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، نہیں تو واپس پھر کیوں نہیں کیا عملاً؟ وہ واپس ہو گئی ہیں، وہ مطلب حکومت نے ایکسیپٹ نہیں کیے. یہ مجھے بھی اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا گیا گزرا چیز ہمیں دے دے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ پورا، یہ آپ کا کیمرہ اس کو دکھا دے اس کو، کہ یہ ہمارے ہیں ٹوٹل، یہ بنتے ہیں 4758.78 بلین یہ وفاق کے پاس رہتے. یہ مت بتاؤ کہ آپ یہ فنڈ بھی نہیں دے رہے ہو تو وہاں ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی؟ یہ کتنے عرصے کے ہیں؟ یہ جو اب تک ہے یہ گزشتہ اس سے یہ ہے، اس پہ پورا ڈیٹیل لکھا ہوا نہیں. اس میں یہ تو کاغذ پہ لکھے گئے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی سال نہیں لکھا گیا ہے کہ کس سال کے کس. لیکن میں نے آپ کو دے دی ہے نا، ہاں یہ میڈیا پہ آ گیا تو یہ وہ کرے کہ غلط ہے نا، وہ بتا دے. اسٹیٹسٹک میں نے انہوں نے تو کل جو اسٹیٹسٹک جاری کی ہے تو وہ دعویٰ کر رہی، وہ اخباروں میں چھپی ہے، وہ میڈیا پہ آ گئی ہے. تو ہم اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دیتے ہیں، لیکن وہ تو اس کا کیا وہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے بھائی، ہمارا بیک تو نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے مطابق جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. آپ ہمیں اس میں جو ہے نا 50% دیتے ہیں، کبھی 25% دیتے ہیں، کبھی 60% دیتے ہیں. NFC کے تحت جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کو تو وفاق نہیں روک سکتی، تو اس کے خلاف آپ لوگ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ عدالت بھی جاتے ہیں، ریزولوشن پاس کرتے ہیں، سب کچھ کریں گے. اور ابھی کیا کہیں، عدالتوں میں جائیں گے تو کدھر جائیں گے جی. اور فاٹا کا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ NFC 3% آف ڈویزیبل پول تو نہ ایک حکومت نے دیا نہ دوسری حکومت نے دیا، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے صافی صاحب، آپ کا بھی تعلق جو ہے نا ایک قسم کے فاٹا کے ایریا سے ہے. وہاں جو کچھ پہلے وفاق دیتا تھا، جو تنخواہیں، سرکاری تنخواہیں، وہ تو ادھر سے آتی تھی جب فاٹا تھا. ابھی وہ تنخواہیں بھی صوبائی حکومت کے اوپر ڈالی گئی ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور اوپر جو ہے نا آپ نے کاروبار بھی بند کر دیا، آپ نے بارڈر بھی بند کر دیے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک سپورٹ بھی ملنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ہے نا مت انسان ہے، اس نے اس کے بچے ہیں، اس کی فیملیز ہیں، آپ کے میں آپ کو کیا سمجھاؤں، آپ خود مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کو. مطلب وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، اور پھر ادھر کوئٹہ میں جو پشتون بیلٹ جو
تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے. اس پہ جو ہے نا وزیر ایک طرف بھی وزیر دوسری طرف، مسعود ایک طرف بھی ہے دوسری طرف بھی، یعنی سارے ٹرائب جو ہے، ایک طرف مسجد ہے دوسری طرف ڈیرا ہے. آپ جب وہ آپس پہ کاروبار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہو. بھائی وہ اس کا گھر سب کچھ ہے. ابھی تو آپ نے جو وہ لگایا وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو اس کو انسان سمجھتے ہو، آپ نے اس کو علاقہ غیر بنا دیا. علاقہ غیر کے مطابق آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، آپ نے اسکول نہیں کھولے، آپ نے کالجز نہیں کھولے، آپ نے اسپتال نہیں دی، آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، سب کچھ نہیں لگایا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں دہشت گردی ہے. تو کیا ہوگا جب آپ نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہے ہوگا؟ یا نہیں ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں دہشت گردی ہے. حقیقت تو ہے، حقیقت ہے. جب اچھا دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اگر نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، اس کے پاس امید نہیں ہوگی تو نہیں. کہاں سے ہو رہا ہے یہ تو آپ مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کے بارے میں جو دونوں سٹانس ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو بھی دہشت گردی کر رہی ہے اس وقت وہ افغانستان میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں تو افغانستان کو بھی آپ لوگ کچھ نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں صرف پاکستان کو کرتے نہیں کرتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں ملک، افغانستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم دو برادر ملک ہیں. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ جرگہ کہہ دے یا جو ڈپلومیسی کہہ دے، جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس سے مسائل حل کرے. بیٹے وہ تو جرگے ہو گئے نا، بلکہ دوست ممالک بھی درمیان میں بیٹھ گئے. انہوں نے بھی کوشش کی، ترکی نے بھی کوشش کی، سعودی عرب نے بھی کی، باقی دوست ممالک نے بھی کی. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے ماحول ہوتا ہے نا، وہ ماحول بھی بنانی پڑتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں ادھر آپ سے آپ کا جو ہے نا وفاقی وزیر جو ڈیفینس کا ہے وہ جو ہے نا جس طرح لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، یہ مناسب تھا؟ دیکھیے ہمارا مفاد یہ ہے کہ جتنے ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلقات، ایون میں انڈیا کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیر کے تنازعات ہے اس کو افیکٹولی اقوام متحدہ کے جو قرارداد ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ایک امن کا تعلق بڑھانا چاہیے. ہم دیکھو ہمارے بہت زیادہ ہم معاشی طور پر ہمارے بہت مسائل ہیں. غربت ہے، روزگار کی ضرورت ہے. ضرورت ایسے کہ جب ہمارے جتنے بھی بارڈر ایریا ہیں سب کو جو ہے محفوظ ہونا چاہیے.